بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سیگے میں یا پچھلے سبق میں ہم نے امر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ امر ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جس کے اندر طلب فعل پایا جائے، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ، جیسے اضرب تو مار، انصر تو مدد کر۔ تو ہم نے کہا تھا امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اضرب واحد مذکر حاضر کے لیے، اضربا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، اضربو جمع مذکر حاضر کے لیے، اضربی واحد مؤنث حاضر کے لیے، اضربا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، اور اضربنا جمع مؤنث۔ آج ہم پڑھیں گے امر حاضر معروف کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے صیغے پڑھے تھے، یہ اضربا ضرب اضرب کردار سے کیے تھے نا ہم نے۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا اور اضربنا۔ امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ اب ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے امر حاضر معروف یہ مضارع کے حاضر کی صیغوں سے بنتا ہے۔ کس کے؟ مضارع کے حاضر کے صیغے کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 12 14 حاضر کے حاضر کی 6 بولے نہیں زیادہ میں حاضر کا آج مذکر حاضر کے لیے کون سا لکھا آئے گا؟ باہر مذکر حاضر کے لیے تضریبو، تسنیہ کے لیے تضریبانی، جمع کے لیے تضریبون، تو باہر مؤنث حاضر کے لیے تضریبین، تضریبینا، تضریبانی، تضریبانی اور تضریبنا۔ تضریبنا۔ یہ 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے۔ امر اس کو بولتے ہیں ہم امر حاضر معروف۔ یہ امر حاضر معروف کی گردان ہے۔ کسی بھی باب سے آپ نے امر حاضر معروف کا صیغہ لینا ہے یا گردان کرنی ہے یا باب بنانا ہے، آپ نے اس باب کے فعل مضارع کے حاضر کے صیغے لینے ہیں۔ یہ 6 صیغے، یہ کتنے؟ 6 صیغے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ علامت مضارع بنا دیں گے۔ کیا علامت مضارع؟ یہ کیا علامت مضارع کیا ہے؟ ان میں علامت مضارع کون سی چیز ہے؟ تا۔ ہم نے پڑھا تھا الف یا تا نون، یہ کیا ہے؟ علامت مضارع، یعنی مضارع کی علامات۔ ان میں سب میں علامات یہ کی پائی جاتی، وہ کیا ہے؟ تا۔ امر حاضر معروف بنانے کا پہلا قاعدہ یہ ہوتا ہے، اس میں تا لگائی جاتی ہے، یعنی علامت مضارع جو بھی ہوگی اس کو گرا دیا جائے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے علامت مضارع گرانے کے بعد اگر علامت مضارع کے ما بعد والا حرف، یا آپ ما بعد کے پہلے بعد میں کرتے ہیں، پہلے دیکھ لیں دوسرے نمبر پر کیا ہے، آپ نے آخر سے ساکن کر دینا ہے۔ آخر سے شروع میں علامت مضارع کرانی ہے اور آخر سے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔ اگر آخر میں سکون نہ ہو بلکہ یہ نون، اس کو بولتے ہیں نون اعرابی، یا آخر میں جو نون آ رہے ہیں نا، تضریبانی، تضریبونا، تضریبینا، تضریبانی، یہ کیا ہے؟ ان کو بولتے ہیں نون اعرابی۔ آخر سے ساکن کر دینا ہے۔ اگر آخر میں نون اعرابی ہو اس کو گرا دینا ہے، یعنی ساری بات ہے نون اعرابی گر جائے گا، کیونکہ جس کلمے پہ اعراب آئے گا ہم نے اس اعراب کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔
اور نون کیونکہ اعراب دینے کے لیے آتا تھا، اب نون وہ اعراب ہی نہیں رہا تو نون کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. پہلے نمبر پہ علامت مضارع کرائی جائے گی، دوسرے نمبر پہ آخر سے ساکن کر دیا جائے گا. اور یہ ضرور آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کو بھی گرا دینا ہے. اگر آخر میں نون اعرابی نہیں تو ساکن کرنا ہے، اگر نون اعرابی ہے تو نون کو گرا دینا ہے. یہاں تک واضح ہو گیا. تیسرے نمبر پہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد اگر علامت مضارع کا ما بعد والا حرف متحرک ہے، یعنی اس پہ کوئی حرکت آ رہی ہے، تو پھر کچھ کرنے کی لوڑ نہیں، امر بن گیا. پھر کیا؟ امر بن چکا. اگر ما بعد والا علامت مضارع گرانے کے بعد اگر متحرک لفظ ہے، حرف اگر متحرک حرف ہوا تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امر کا صیغہ بن گیا. ہاں آپ دیکھو، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب دیکھیں سلم یسلم بعد ہے نا، اب اسی وزن پہ لے کے ہیں تسلم تسلیمان تسلیمون تسلیمینا تسلیمان تسلیمنا. اب دیکھیں سب سے پہلے کیا کیا؟ علامت مضارع گرا دی. پہلے نمبر پہ علامت مضارع کرانی ہے، دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آخر سے ساکن کر دینا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سلم، امر کا صیغہ بن گیا. صلی یصلی تسلیۃ، نماز پڑھنا. تصلی تصلیان تصلون تصلین تصلانی. ٹھیک ہے. علامت مضارع گرائی لفظ ہے تصلی، علامت مضارع گرا دی. ٹھیک ہے. اور آخر سے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آخر میں الف واو یا ہو، ان کو بولتے ہیں الف واو یا، یہ ہوتے ہیں حروف علت. حروف علت کیونکہ یہ ساکن، جہاں پر کسی لفظ کو ساکن کرنا ہو وہاں پر حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے وہ گر جاتا ہے. علامت مضارع گرائی، آخر سے یا گر گئی، یعنی کہ ساکن کرنا تھا وہ یا گر گئی، کیا رہ گیا؟ صلی، نماز پڑھو. انا اعطینا الکوثر فصلی، نماز پڑھو. یہ بھی ختم ہوگی، یہ بھی ختم ہوگی، سواد لانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں اسی طرح سلی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے اس کو نہیں کرنا، لام کے نیچے جو سلی ہے نا، ظاہر بات ہے وہ یا جو گر گئی، سلی یا گر گئی نا، آخر سے ساکن کرنا تھا. اگر حروف علت ہو ساکن کی جگہ حروف علت گر جاتا ہے، اب وہ لفظ سلی رہے گا. سلی سلی یا سلو، آخر سے سلی یا نہیں تھا، نون رابی گر گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ الف باقی ہے. سلو، آخر میں نون رابی گر گیا، وہ لفظ باقی. آج نا سلم سلیما سلیمو، آخر سے نون رابی کرانا ہے، شروع میں حروف علت کرا دینا. یہاں تک سمجھ آیا؟ علامت مضارع کسی بھی باب کا آپ نے بنانا ہے، علامت مضارع کرا دینی ہے. دوسرے نمبر پہ آخر سے ساکن کرنا ہے. اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو نون اعرابی گرا دینا ہے. اگر آخر میں حروف علت ہے وہ حروف علت بھی گرا دینی ہے. اگر نہ نون اعرابی ہے نہ حروف علت ہے پھر کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. جیسے سلم کے آخر میں ہم نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ آسان ہے. سلیم یہ وہ نہیں سمجھ رہی ہے، تو ابھی آپ نے بتایا. یعنی کہ وہ دونوں شروع میں علامت مضارع کرانی ہے، آخر سے ساکن کرنا ہے. اگر نون رابی ہو تو نون رابی گرا دینا ہے، حروف علت آئے تب بھی گرا دینی. یہ دونوں نہ ہو پھر ساکن کرنا ہے. پھر اگر میم ہے تو میم ساکن ہو جائے گا. سلم ساکن ہو گیا. اب دیکھیں سر رفع یسرف باب ہے. باب کیا ہے؟ سر رفع یسرف. اب آ گیا تصرف. اسر علامت مضارع گرائی، ماں بعد والا حرف متحرک تھا، آخر میں نون رابی ہے،
نہیں علی باؤ یا ہے ساکن کر دیں کیا بن گیا صرف امر بن گیا امر بنانے کا طریقہ یہ اگر متحرک کرم ہاں متحرک اگر حروف علت کے بعد والا حرف متحرک ہے یعنی اس پہ زبر زیر پیش آ رہی ہے تو پھر کوئی اضافی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا لکھا ہے ویسے کو امر بن گیا علامت مضارع کے لائی آخر سے ساکن کیا وہ امر بن گیا ٹھیک ہے یہاں تک صحیح سمجھ ہے علامت مضارع کرانی ہے پہلے نمبر پر آخر سے ساکن کرنا ہے ساکن میں دو چیزیں یاد رکھنی ہے اگر علی واو یا ہو یا حروف یا نون اعرابی ہو وہ گرا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر یہ دونوں نہ ہو پھر ساکن کرنا ہے تیسرے نمبر پر اگر متحرک ہے تو پھر کوئی اضافی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ لفظ ہوا حروف مضارع کے گرانے کے بعد علامت مضارع گرانے کے بعد لفظ متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے پھر ہم کو حمزہ لانا پڑے گا اس کو بولتے ہیں حمزہ وصلی پھر ہم لائیں گے یعنی اگر اس کے دوسرے لفظ کے اوپر کوئی زبر زیر نہیں ہے علامت مضارع کے بعد اگر مضارع کا عین کلمہ یہ علامت مضارع کے بعد حرف ساکن ہو تو حمزہ وصلی لایا جائے گا تلفظ کرنے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے اب حمزہ وصلی پہ اعراب کون سا پڑھنا ہے اگر مضارع کا عین کلمہ ہو مضموم کسے کہتے ہیں پیش اگر مضارع کے عین کلمے پہ پیش ہو تو حمزہ پر بھی پیش ہوگی اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور مانا زیر آئے اس پہ یا مفتوح ہو مفتوح مانا زبر آئے تو حمزہ پر زبر پڑے گے حمزہ کو زیر دے کے پڑے گے اس کو اگر مضارع کا عین کلمہ پیش والا ہے تو حمزہ پر بھی پیش آئے گی مضارع کے عین کلمے پر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ وصلی میں بھی زیر آئے گی اب دیکھیں اس کی مثال یہ ایک منٹ یہ آپ خود بنا رہے ہیں اس میں کوئی ضروری چیز نہیں یہ دیکھیں لفظ بھائی ہم نے پڑھا تضریبو ناصرہ ینصرو فاتحہ یفتحو سے تفتحو ٹھیک ہو گیا بھائی اب دیکھیں تضریبو سے ہمیں امر بنانا ہے لکھ لیا بھائی تضریبو تضریبو اسے امر بنانا ہے کیا کریں گے سب سے پہلے علامت مضارع کریں گے دوسرے نمبر پر آخر میں ساکن کرتے ہیں لو یہ علامت مضارع گر گئی اور آخر سے ساکن کر دیا آخر میں جواب کیا تھا ساکن ہے نا حمزہ علامت مضارع کو بلایا تو ماں بعد والا حرف کیا ہے ساکن ہے کیا کریں گے حمزہ وصلی لائیں گے اب حمزہ وصلی لا لیا اس پہ اعراب کیا پڑھنا ہے وہ ہم مضارع کا عین کلمہ دیکھیں گے عین کلمہ کون سا تھا بھائی ضاد را با تیسرا عین کلمہ کہتے ہیں درمیان والے حرف کو یعنی تضریبو میں 3 حرف ہیں ضاد را با ضاد پہلا کلمہ یا فا کلمہ اس کو بولتے ہیں را عین کلمہ اور با لام کلمہ تو عین کلمے پہ حرکت کون سی آ رہی ہے تضریبو کیا آ رہا ہے زیر آ رہی ہے ہم نے کہا اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہوا تو حمزہ پر کیا لائیں گے
कचरा लाएंगे, इजरी अमर बन गया। इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, इजरिबा। दोबारा देखिए, तनसुरु, हमने तनसुर से अमर बनाना है। तनसुरु, सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई? अलामत मुजारे गिरा दी। आखिर से क्या करना है? साकिन करना है। क्या बन गया भाई? आखिर से साकन। अलामत मुजारे गिराने के बाद वाला हर्फ क्या था भाई? साकन है। हमजा वसली लाएंगे ना, हमजा वसली आ गया। अब हमजा वसली पे राब क्या पढ़ना है? अगर मुजारे का ऐन कलमा मज़मूम हुआ तो हमजा वसली भी मज़मूम होगा। तो क्या सीखाएगा? उनसुर, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। अब देखिए, तफ्ताहु, तफ्ताहु है, फतहा यफ्ताहु से, तफ्ताहु तू खोलता है। तफ्ताहु में सबसे पहले क्या करेंगे भाई? अलामत मुजारे गिराएं, आखिर से साकिन से लफ्ज रह गया फत। कैसे भाई? फा क्या है? साकिन है, ऐसे ही है ना। अब तफ्ताहु में अलामत मुजारे गई तो फा क्या है? साकिन है। तो क्या करेंगे? हम हमजा वसली लाएंगे। हमजा वसली लेंगे। अब हमजा वसली पे राब क्या पढ़ेंगे? तफ्ताहु के अंकल में क्या आ रहा है? तापे जबर, तो हमजा वसली पे भी ज़ेर आएगी। मुजारे का ऐन कलमा मफ्तू यानी उस पे जबर आए या ज़ेर आए, हमजा वसली पे हमेशा ज़ेर आएगी। अगर मुजारे के ऐन कलमे पे पेश आए तो आप भी हमजा वसली को पेश देंगे। अब यहाँ पे हमारा खुलासा ये हुआ कि अमर को बनाने का कायदा ये है, सबसे पहले अलामत मुजारे गिराई जाएगी, दूसरे नंबर पे आखिर में साकिन किया जाएगा। अगर अलामत मुजारे को गिराने के बाद वाला हर्फ मुतहर्रक है तो कोई इजाफी अमल करने की जरूरत है नहीं। जैसे तुसल्लिमु से सल्लिम, तुसल्लिसु, तुसल्लिसु से सल्ली, तुज़क्की से ज़क्की, तुज़का दिलाता। ठीक हो गया। अगर मुजारे का या अलामत मुजारे को गिराने के बाद वाला हर्फ वो साकिन हुआ, फिर हम हमदा वसली लाएंगे। हमदा वसली पे इराब क्या होगा? हम मुजारे के ऐन कलमा को देख के हमदा वसली को इराब देंगे। अगर मुजारे के ऐन कलमे पे पेश हुई तो हमजा वसली पे भी पेश आएगी। जैसे तनसुरु से उनसुर। अगर मुजारे के ऐन कलमे पे ज़ेर आए या ज़बर आए तो हमजा वसली पे हमेशा ज़बर आएगी। जैसे शरीबा यशरबु से इशरब, अकल या अकुलु से उकुल। ठीक हो गया। और फतह यफ्ताहु से इफ्ताह, ज़ारा बयदिबु से इज़री। अब आप कोई सीगा किसी बाब से अमर का बनाना चाहते हैं, आप देखें हम इसको किस कुलिये के मुताबिक उसको बनाते हैं। कोई लफ्ज बोलो। जालासा किससे बनेगा भाई? जालासा माजी है तो मुजारे क्या आएगा? यजलिसु। तो हम उसके हादर का सीगा क्या है? तजलिसु। सबसे पहले क्या किया भाई? अलामत मुजारे को गिरा दिया और आखिर से साकिन कर दिया। अलामत मुजारे को गिराने के बाद वाली जीम क्या है? साकिन है। हम क्या करेंगे? हमजा वसली लाएंगे। तजलिसु, जाला सा जीम, फा कलमा, लाम ऐन कलमा और सीन, वो जाला सा जीम, फा कलमा, लाम ऐन कलमा और सीन लाम कलमा। जीम, फा कलमा, लाम ऐन कलमा और सीन लाम कलमा। इसके ऐन कलमे में हरकत क्या आ रही है? ज़ेर। तो हमजा वसली पर भी ज़ेर आएगी। इजलिस अमर बन गया। इजलिस, इजलिसा, इजलिसु आगे बोली उसके मुताबिक आपने बना दी। इजलिस, इजलिसा, इजलिसु, इजलिसी, इजलिसा, इजलिसना। कोई लफ्ज उसका कुलिया यही है। कोई लफ्ज आप बोले उसको इसी कुलिये के मुताबिक हम अमर बनाएंगे। कोई लफ्ज हो जो आपके ज़हन में आता हो कि इसका अमर बनना चाहिए, वो इसी कुलिये के मुताबिक बनेगा जो आपने पढ़े।
حاضر کے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے امر بنے گا. سب سے پہلے علامت مضارع کرانی ہے. دوسرے نمبر پہ آخر میں ساکن کرنا ہے. اگر آخر میں حروف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے. نون اعرابی ہو تب بھی اس کو گرا. اب دیکھیں اجلی سا ہے نا, اب تجلیسو تجلی ثانی, تجلی ثانی لے لیں, تجلی ثانی. سب سے پہلے علامت مضارع کرائی اور آخر میں نون اعرابی آ گیا, وہ کیا ہو گیا, گر گیا. تو علامت مضارع کرانے کے بعد جیم ساکن ہے, شروع میں حمزہ وصل لائیں گے, کیا بن گیا, اجلی اجلی سا, تسنیہ بن گیا. تجلی سونا ہے, آپ سب سے پہلے علامت مضارع کرائیں, آخر سے نون اعرابی آ گیا, نون اعرابی گر گیا. اب علامت مضارع کے بعد کیا ہے, لفظ جیم ساکن ہے, شروع میں کیا لائیں گے, حمزہ وصلی, کیونکہ مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے تو حمزہ وصلی پہ بھی زیر آئے گی. تو کیا بن گیا, اجلی تجلی سینا, تو ایک عورت بیٹھ. علامت مضارع کرائی, آخر میں نون اعرابی ہے, وہ گرا دیا. تو نون علامت مضارع کرانے کے بعد جیم ساکن ہے, شروع میں حمزہ وصلی لایا, اجلی سی بن گیا, اجلی سا اجلی سی. طریقہ وہی مشکل تو نہیں. کوئی لفظ ہو آپ اس کے مطابق اس کو لکھ سکتے. کوئی لفظ, قرأ یقرأ, اقرأ بسم ربک الذی, اقرأ تو پڑھ. قرأ یقرأ سے بنے گا, لفظ ہے تقرأ, ایسے ہی ہے. قرأ یقرأ سے علامت مضارع گرا دی, آخر سے ساکن کیا, کیونکہ آخر میں نہ حرف علت ہے نہ حرف وہ نون اعرابیہ, آخر ساکن ہو گیا. اب قرأ یقرأ, مضارع کا عین کلمہ کیا ہے, زبر آ رہی ہے, تو حمزہ وصلی پہ آیا, کیا ہے, کبھی زیر آئے گی. اقرا, اچھا دیکھیں زبر اور زیر آئے تو پھر زیر ہی آئے گی. اقرا تو پڑھ, اقرا 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 اقرا. زبر آئے گی تو زبر نہیں آئے گی, نہیں زیر آئے, زبر آئے, مضارع کے عین کلمے پہ زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ وصلی پہ زیر ہی آئے گی. اگر پیش ہو پھر حمزہ وصلی پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے.